مجبور کرتی ہے، یہ مائل کرتی ہے. اس ذہنی انتہا پسندی کو پھیلانے میں، کھڑا کرنے میں، پروموٹ کرنے میں، ہوا دینے میں، بھڑکانے میں، شے دینے میں کہیں نہ کہیں مذہبی طبقے کا عمل دخل رہا ہے، اور اس کو بعد میں ہمارا سیاسی طبقہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کیش کرواتا رہا ہے. جو آپ کے منصب پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ قصوروار آج سمجھیں گے اپنے آپ کو کہ ہاں ہم ہی تھے جو پچھلے 40-50 سال میں ہم نے یہ جو منافرت پھیلائی؟ نہیں دیکھیں برادر، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور ابھی میرے کچھ برادران نے باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی. ان میں سے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ ہم 70-72 سال سے ایک پریکٹس دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مخصوص اہداف حاصل کرنے کی تشکیل دیا جاتا ہے، اور وہ گروہ بعد میں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنے طاقتور اور اتنے بے لگام ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو غیر ملکی ایجنسیاں، پاکستان کے دشمن ممالک اور ایجنسیاں ان کو استعمال کرتی ہیں. آپ کی یہ بات درست ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ مذہبی طبقے کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے جو معاشرے کو سیدھا کرتا ہے، جو سدھارنے والا ہے، اس کو تو کوئی لفٹ نہیں کرائی جاتی نا ایسے معاملات میں. ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے مقصد کے لیے کام کرنے والے ہوں. اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے علماء ایک دو گروہوں میں بیچارے بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے جو مسلسل رواداری محبت کا درس دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے یقین جانے کہ وہ جب اپنے اجتماعات میں جاتے ہیں، بھی تھوڑے دن پہلے ہوا، اپنے اجتماعات میں ان پہ حملہ ہو جاتا ہے، ان کو گالم گلوچ کی جاتی ہے، ان کو بھگا دیا جاتا ہے جو محبت کی بات کرے. کیوں کہ گزشتہ 40 سال میں انتہا پسندی اور دہشت پسندی کو اعلانیہ طریقے پہ فروغ دیا گیا. لگام ان کے ہاتھوں میں ہے، اداروں سمیت کہاں کہاں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا ہے ہر جگہ. لہٰذا اب وہ اتنے بے خوف ہو گئے کہ یہ تو اب کام ہے سارے میڈیا کا اور حکومت کا مل کے کہ جو 40-50 سال کی خرابیاں ہیں اس کو بھائی اگر اب بھی عقل آ جائے تب کی بات ہے، ورنہ وہ الزام تراشیوں کی اگر سیاست رہے گی، معذرت کے ساتھ اپنے دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی، اگر یہ الزام تراشیوں کی چلتی رہے گی سیاست تو بہت معذرت کے ساتھ کہ بعض میڈیا ہاؤسز کو بھی یہی شوق ہے کہ جتنا ٹینشن پھیلے گا، جتنا تناؤ پھیلے گا فضا میں، ان کی اتنی ریٹنگ. سیاسی جماعتوں مذہبی لوگوں کا بھی یہ شوق ہے کہ ہمیں شہرت جلدی سے ملے گی اختلافی مسائل کو. تو بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے علماء کرام کی کہ ڈر سے جائیں میدان. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہا پسند اور شدت پسندوں کے معاشرے میں آئے تھے جو بات میں 400 سال تک ان کی دشمنیاں چلتی تھی، ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. حضور رحمت للعالمین بن کر آئے، ہر مسلمان کو یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، دشمنیوں کو نفرتوں کو ختم کیا تھا، محبت کے معاشرے میں بدلا تھا. آج ہم بالکل الٹا جا رہے ہیں، نام لے رہے ہیں محبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کام کر رہے ہیں بالکل وہ جاہلوں والے، یعنی وہ جو زمانے جاہلیت کے کام وہ کر رہے ہیں. یہ کسی مسلمان کا کام ہے. اچھا فرض کر لیں اگر کسی نے کوئی ایسی گستاخی کی بھی ہے تو میرے بھائی کیا یہ موت کا کام ہے کہ وہ جا کے اس کو سزا دے گا؟ کیا کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا کوئی کام ہے کہ اپنے وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ اپنے خطبات میں، اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں اللہ کے لیے اگر ایسا نہیں کیا تو سب سے بڑی گرفت قیامت کے دن علماء کی ہوگی، سب سے بڑی گرفت علماء کی ہوگی. اگر اس وقت بھی آپ میدان میں نہیں نکلے، بے خوف ہو کر نکلے، مت ڈریں کہ دہشت گرد آپ کے ساتھ کیا کریں گے، مت ڈریں کہ انتہا پسند آپ کے ساتھ کیا کریں گے، جان آنی جانے والی، لیکن خدا کے لیے اپنے معاشرے کو بچائے، اپنی سوسائٹی کو بچائے. یہی میری سیاستدانوں سے بھی گزارش کہ خدا کے لیے پاکستان کی سوچے بھائی، ایک دوسرے پہ الزام تراشی میں اتنا آگے نہ نکل جائے کہ ہمارا خدا نہ کرے ملک کا نقصان ہو جائے. لیکن ہماری رسوائی ہو رہی ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آئسولیٹ کر دیے گئے انہی حرکتوں کی وجہ سے. ان حرکتوں پہ قابو پانا سب کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی نہیں. میں نے بتا دیا کہ سب سے بڑا حصہ علماء کا ہے. بالکل صحیح. میں یہی نقطہ لے کے میں ذرا قادر مندوخیل صاحب کے پاس. قادر مندوخیل صاحب، جو علامہ صاحب نے فرمایا، یعنی ہم تو ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا، ہم صحافیوں میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے واقعات کو ماضی میں پروموٹ کرتے رہے یا انتہا پسندی کو پروموٹ کرتے رہے. ہم ڈیفینسو ہو جائیں، آپ سیاستدان ڈیفینسو ہو جائیں، علماء کا طبقہ ڈیفینسو ہو جائے، تو بھائی پھر کون آگے ذمہ داری اون کرے گا؟ اگر ہم سب کہیں گے نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے غلط. ہم اتنی خوبصورت باتیں ٹی وی پہ آ کے کرتے ہیں، کیا ہم اپنی درسگاہوں میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. ٹی وی پہ آ کے بڑی اچھی خوبصورت باتیں کر کے سب کو امن کی جو ہے نا وہ درس دینا، سب چیزیں کرنا، بھائی اسے کام تو نہیں چلے گا نا. پریکٹیکلی کیا کیا ہم نے؟ پریکٹیکلی ہماری ریاست نے، ہمارے حکمرانوں نے، میری پارٹی سمیت میں سب کی بات کر رہا ہوں، کیا کیا ہم نے؟
اور یہ واقعہ نہ پہلا ہے نہ آخری ہے. اور دنیا کے سامنے اس وقت ہماری کیا امیج بنی ہے اس کا اندازہ ہے کسی کو؟ اور پھر اس کے بعد میرے ہاتھ میں یا مولانا صاحب کے ہاتھ میں یا ڈاکٹر عبدان صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو سوائے تعزیت کرنے کے، سوائے تنقید کرنے کے، سوائے مشورہ دینے کا، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. سٹیپ اٹھانے ہیں حکومت نے. اور جب حکومت کا ترجمان یہ کہنے لگا کہ ہم بے بس ہیں، ہم بیک فوٹ پہ ہمیں جانا پڑا، ہمیں معاہدہ کرنا پڑا، ہمیں گلدستے دینے پڑے، اب کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر عام عوام اور اپوزیشن اور مولانا اور یہ سارے لوگ کیا کریں گے؟ مجھے بات ہے. سوال یہ ہے جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے وہ بیک فوٹ کی باتیں کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ لگام کون دے گا؟ ایسے عناصر کو لگام کون دے گا؟ آپ تھوڑا سا سوچ لیے. میں نے تھوڑی دیر پہلے جو عرض کی ہے کہ لوگ سیلفی کھینچ رہے تھے ان کے ساتھ، یعنی ان سوچ کا اندازہ لگا لے کہ ایک جلی ہوئی لاش کے ساتھ وہ سیلفی کھینچ رہے، اپنا تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے کتنا اچھا کارنامہ کیا ہے. اب ایسی ذہنوں کا قانون کے اوپر عمل درانی، 20 پوائنٹس نیشنل ایکشن پلان، کہاں گئے وہ نیشنل ایکشن پلان؟ کہاں گئے وہ قانون کی پاسداری؟ جب ہمارے ملک میں مجھے سیاسی بات کرنا پڑتا ہے، جب ملک کی سلامتی کی بات ہے تو ملک کا چیف ایگزیکٹو حاضر ہوتا ہے. میں نے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. اور بھائی آپ اپوزیشن کو ایک طرف پھینک دے، آپ ملک کے سربراہ ہے، آپ قومی سلامتی کے اوپر بریفنگ ہے، اس کے اوپر مشاورت ہے، آپ نے بات کرنی ہے. نہیں جی، کئی اجلاسوں میں نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اگلے جو اجلاس ہوگا اس میں خود بیٹھنے کا اگلا سوال آپ کہے ہوگا اپوزیشن کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ اسی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے. جب ملک کا سربراہ سنسیئر نہ ہو، جب ملک کا سربراہ سیریس نہیں ہو تو آگے کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی سٹیپ پہلے ملک کے سربراہ نے اٹھانا ہے، علم پہلے بلند کرنا ہے ملک کے سربراہ نے، باقی عوام علماء اپوزیشن یہ پیچھے. بہرحال اب بجا فرمانے کی ذمہ داری بہرحال حکمران وقت کی ہوتی ہے. آج عمران خان صاحب ہیں، جو ماضی میں تھے ان کی تھی، آج عمران خان صاحب پر ہے. لیکن جو سیاستدان ہے وہ کس طرح مثال کیا دیتے ہیں؟ بلکہ چلو سن لیں ذرا رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا فرمایا. جی افنان اللہ صاحب، یہ کوئی ٹی ایل پی ماڈل قابل فخر ماڈل ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ہم اس کو اپنائیں گے؟ دیکھیں قابل فخر ماڈل یہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن قابل مذمت ہے نا رانا صاحب. یہ لگ کیا نا، میری گزارش سن لیں. لیکن پولنگ اسٹیشنوں میں 5 بندے بندوقیں لے کے گھس جائیں اور ایک پارٹی کے اوپر ٹھپے لگائیں، یہ بھی پھر قابل مذمت ہے. یہ اگر آپ نے 2018 کے الیکشن میں کئی لاکھ لوگوں کو موبلائز کر کے نہ کیا ہوتا تو یہ والی بات ہمیں کہنی نہ پڑتی. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ خود کہتی ہے کہ آؤ، کیا کہتے ہیں، اپنا ٹی ایل پی بن جاؤ. ہاں ٹی ایل پی بن کے دکھاؤ. ٹی ایل پی بنو گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے، ورنہ تو ہم تمہیں اسی طرح ہی کرتے رہیں گے. اگر تم میں ہمت ہے تو لے لو. پھر اگر آپ میں آپ کو ایک بات، یہ تھوڑا سا آف ٹاپک ہے، یہ جو الیکشن ہے نا، یہ جس طرح 2018 کا کیا گیا ہے، یہ اگر اس طرح ملک کے اندر کیا گیا تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، باقی سارے بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ پھر ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں پھر اگر آپ دیکھیں سیولائز. لیکن سینیٹر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے صدر ہیں پی ایم ایل این کے، وہ کوئی عام آفس بیئر نہیں، پنجاب کے صدر، ایک ایم این اے ہے، لا منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں. آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے حکومت سے یا اس کے الیکشن کے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نظام سے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے نا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم وہ کر کے دکھائیں گے جو ٹی ایل پی نے کیا تھا. نہیں، اگر دیکھیں رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریک نہیں کرنے دیں گے الیکشن. ہمارا ماننا تو تھا کہ 9 پولیس والوں کو مار دو، راستے بند کر دو، تشدد کرو، للکارو، فتوے لگاؤ. نہیں، ہم پولنگ اسٹیشن کی حد تک بات کر رہے ہیں. ہم وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، ہم اگر پولنگ اسٹیشن میں ہمارا حق جو ہے وہ اس کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا تو پھر اگر طاقت کا استعمال سے ہمیں اپنا حق ملتا ہے تو پھر طاقت کا. دیکھیں میں یہ بات واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سر پہ کفن پہن کے جائیں گے پولنگ اسٹیشنوں میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.